اگر انسان کے لیے دیکھیں تو ہمیں اس عنوان سے یہ چیز نظر آتی ہے کہ خداوند متعال جب کسی انسان کو کسی مشکل میں مبتلا کرتا ہے تو وہاں پر اس کی ایک خاصیت یہ ہے جس کو کہیں کہ پہلا یہ ہے کہ ہر مومن کو اس کے ظرف کے مطابق مبتلا کرتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم ان مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے نفس کی کمزوریوں کا پتہ چلتا ہے، وہ ہمیں نشاندہی ہو جاتی ہے۔ مثلا میں نے کوئی گاڑی خریدی مثال کے طور پر، کوئی اور چیز لی، کوئی ویلیوبل چیز تھی دنیا کے لحاظ سے، چوری ہو گئی، ٹوٹ گئی، کھو گئی کہیں پر، تو میرا دل اس وقت کیا سوچے گا؟ تو یہاں پہ جو ضعف ہے وہ میرے دل کی نشاندہی کرے گا کہ میں اس مادی دنیا سے کتنا متعلق ہوں۔ ہاں کسی کا حق ضائع ہو جائے اس کے اوپر مجھے افسوس ہوگا، لیکن میں ابھی اپنی بات کر رہا ہوں، تو میری مال سے وابستگی کا پتہ چلے گا، اور وہ یہ سمجھ جائے گا کہ مثال کے طور پر ابھی خدا کی طرف اس کا راستہ مکمل نہیں ہوا۔ تو جتنا بھی یعنی پہلی چیز کیا کہ خدا ہمارے ظرف کے مطابق ہمارا امتحان لیتا ہے۔ نمبر دو، وہ جو بھی امتحان ہوتا ہے وہ ہماری کمزوریوں کو ہمارے لیے آشکار کر دیتا ہے۔ تیسری چیز یہ آتی ہے کہ انسان انکسار کی حالت میں اور اپنے آپ کو جس کو کہنا کہ کسی کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا سوائے خدا کے۔ مثلا مثال کے طور پر ایک مثال آپ کو دو کہ جو انسان بہت زیادہ مراقبہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو ان میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے، کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ وہ غرور کے اندر گرفتار ہو سکتا ہے، وہ تکبر کے اندر گرفتار ہو سکتا ہے۔ کس نسبت سے؟ اس نسبت سے کہ دوسرے مومنین یہ کام انجام نہیں دے رہے، میں انجام دے رہا ہوں اس لیے میں ان سے برتر ہوں۔ یہ عجب آ گیا اس کے اندر، یہ غرور آ گیا اس کے اندر، یہ تکبر آ گیا۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، اول وقت اس نے نماز پڑھ لی، کوئی بیٹھا ہوا ہے اس نے اول وقت نماز نہیں پڑھی، تو یہاں پر یہ نفس اس کو اس بات پر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ یہ سوچے یہ جو دوسرا آدمی وقت پر نماز نہیں پڑھا یہ مجھ سے کمتر ہے، میں اس سے افضل ہوں۔ یہ عنوان ایک آ جاتا ہے کہ انسان یہ کہے کہ جناب میں جو ہے وہ کمتر افضل ہوں اور دوسرا کمتر ہے۔ اس میں ایک واقعہ عالم دین کا نقل کرتے ہیں کہ وہ طالب علموں کی تربیت کر رہے تھے، بہت عارف تھے، اور ان کے طالب علم بھی ان کے ساتھ آتے تھے، درس میں بیٹھتے تھے۔ تو کسی نے آگے شکایت کی کہ جناب آپ کے چند طالب علم ہیں وہ نماز، صبح کی نماز جو ہے بس بالکل قضا ہو رہی ہوتی ہے تب پڑھتے ہیں، تو آپ ان کے لیے کچھ کیجئے۔ انہوں نے خاموش ہو گئے، درگزر کر دیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اب یہ کون تھے جو اول وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کا خیال مثال کے طور پر یہ تھا کہ جو اول وقت نماز نہیں پڑھ رہے وہ طالب علم ہم سے کمتر ہیں۔ تو پھر جب دوسری تیسری مرتبہ آئے تو پھر ان عالم دین نے جو ہے وہ اس سے کہا کہ بھائی جس بات کی اجازت اللہ نے دی ہے میں کیسے اس بات سے روک دوں؟ جب اللہ نے اجازت دی ہے کہ مثلا طلوع فجر سے لے کر اور طلوع آفتاب تک جو ہے، آفتاب سے پہلے آپ جو ہے وہ صبح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو میں کیسے کہوں کہ صبح کی نماز پڑھنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے یا غلط ہے جو تم کام انجام دے رہے ہو؟ تو ہم بعض اوقات جب ایک کام انجام دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے نفس کے اندر ایک عجب آ جاتا ہے، ایک غرور آ جاتا ہے، ایک تکبر آ جاتا ہے دوسرے مومنین کی نسبت، اور وہاں پر پھر ہم اپنے آپ کو جب سمجھتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہمارے لیے آ جاتا ہے، اور جب ہم اس امتحان میں سے گزر جائیں تو ہمیں اپنے نفس کی کمزوری کا احساس ہوتا ہے کہ دیکھو میں نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن میں اس مصیبت میں گرفتار ہوا، یعنی خدا مجھے چاہتا ہے کہ تمہاری یہ نماز تمہیں غرور میں مبتلا نہ کر دے، دوسروں کو تم تحقیر کی نگاہ سے، حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ اس لیے خدا نے انسان کو اس نفس کی گرفتاری سے بچانے کے لیے مصیبت کو قرار دے دیا۔ تو یہ اس کی طرف سے جو مصیبت آئی ہے یہ بھی نعمت ہے،